بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطبیقات علی ادوات الشرط الجازمہ۔ پچھلے دروس میں ہم نے ادوات الشرط سے متعلق ایک تفصیلی بحث کی ہے، اب اس پر تطبیقات ہیں، یعنی وہ ادوات شرط کی جو جزم دینے والے ہیں۔ کچھ ادوات شرط وہ ہیں کہ جو جزم نہیں دیتے لیکن شرط کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو تطبیقات ہے یہ ان ادوات شرط پر سے متعلق ہے کہ جو جازمہ ہیں۔ التطبیق الاول مجاب عنہ، اس کا جواب ہوا ہے۔ استخرج مما یلی ادات الشرط، آنے والے سے عبارات سے ادات شرط کو نکالو، ثم اعربها، پھر اس کا اعراب بیان کرو، اعرب الشرط والجواب، اور شرط اور جواب دونوں کا اعراب بیان کرو۔ قال تعالی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ من اسم شرط جازم مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا، یتق فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب، وجملة الشرط في محل رفع خبر المبتدا، يجعل فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو۔ ٹھیک ہے۔ قال تعالی وإن عدتم عدنا، ان حرف شرط جازم مبنی علی السکون، عدتم فعل ماضی فعل الشرط مبنی علی السکون فی محل جزم، حتى ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل، المیم حرف للدلالة على جمع المذکر، عدنا فعل ماضی جواب الشرط مبنی علی السکون فی محل جزم، نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل۔ قال تعالی ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ای اسم شرط جازم مفعول به مقدم لفعل الشرط منصوب وعلامة نصبه الفتح ومضاف، وما زائد الاجلین مضاف الیہ مجرور وعلامة جر الياء، قضیت فعل ماضی فعل الشرط مبنی علی السکون فی محل جزم، التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل، فلا عدوان علی جملة اسمیة فی محل جزم جواب الشرط۔ قال تعالی وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان حرف شرط جازم مبنی علی السکون، تعد فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تحصوها فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة في محل رفع فاعل، ها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به۔ التطبیق الثانی یطلب الجواب عنہ، استخرج مما یلی ادات الشرط، آنے والے سے ادات شرط کو نکالو، ثم اعربها، پھر اس کا اعراب بیان کرو، واعرب الشرط والجواب، شرط اور جواب دونوں کو اعراب بیان کرو۔ قال تعالی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وان تطع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وان لم تفعل فما بلغت رسالته اینما یوجہہ لا یأتی بخیر۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ہم معرفہ اور نکرہ سے متعلق پڑھیں گے۔ النکرۃ والمعرفہ، یہ ہمارا اگلا عنوان ہوگا۔ آج انہی تدریبات کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ، تطبیقات کو، پھر اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ نکرہ اور معرفہ سے متعلق پڑھیں گے۔